وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. عزیز ساتھیو، نوجوانوں اور پیارے بچوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کی ترتیب دیا اور یہاں پر علم کو حاصل کرنے کی نیت سے پہنچے. اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے علم کی طلب کرنے اور علم کو حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، ایک حدیث کی روشنی میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں یا مسجد نبوی کے پاس دروازے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما. اچانک ایک شخص آتا ہے، دور سے آتا ہوں دکھائی دیتا ہے. وہ اپنی سواری پر سوار تھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر پڑی، اس شخص نے اپنی سواری کو اور تیز دوڑانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری دوری پر آ کر کھڑا ہوا. اور جیسے ہی وہ اترنے لگا، اس کا پیر پجاوے کے اوپر چلنے کے لیے جو پیر کا حصہ بنا ہوتا ہے اس میں کٹ گیا. وہ منہ کے بل نیچے گرا اور مر گیا. منہ کے بل نیچے گرا اور مر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کی طرف دوڑے. ابھی اس کو چھونے والے تھے، اس کو اٹھانے والے تھے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو پیچھے کر دیا نہ رج. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف بڑے، اس کو اٹھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس آنے کے وقت ہم اس کی مدد کے لیے اس کو اٹھایا جائے اس کے لیے آئے، آپ نے روک دیا، ہم کو کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں جنت کے کچھ پھل تھے. ان میں سے ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھلوں کو پہلے پر ڈالے، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھلوں کو اپنے ہاتھوں سے بہت سے یہ الفاظ پہل کرنا چاہتا تھا سبب تک دوسرے فرشتوں سے. کیونکہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، صحابہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، علم حاصل کرنے آیا تھا. علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ اسی لیے نا کہ آپ کی کچھ حدیث سننے کو مل جائے، آپ سے کچھ علم سیکھنے کو مل جائے، اسی غرض سے وہ آیا تھا. فرشتے ایسے انسان پر فخر کر رہے ہیں جو علم کے راستے میں توت ہوتا ہے، علم کے راستے میں اس کو موت لاحق ہوتی ہے. یہ تو معمولی شے. اور یاد رکھیے سلف کہتے ہیں الدنیا کلھا مظلمۃ الا مجالس العلماء. الدنیا کلھا مظلمۃ الا مجالس العلماء. پوری دنیا اندھیری ہے، تاریخ ہے، دنیا کے تک کوئی خیر نہیں ہے سوائے دنیا کے اندر لگنے والی وہ مجلسیں جس میں علم بیان ہوتا ہے، علماء کی مجلسیں جن میں علم سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. اس میں قرآن کریم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سنا اور سنایا جاتا ہے. اس ساتھیوں اگر ایک انسان غور کرے حقیقت میں دنیا کی ساری اشیاء کو چیزوں پر، اس بات کو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے انہی علم کی نشستوں میں رکھا. انسان سارے ٹینشنوں سے، خوشی سے آزاد اس قدر عظیم شان وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی اس مجلس کا حصہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی بن گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. اللہ کے رسول کی یشن ادیب ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، دیکھتے کہ کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، اسے کہاں ہے اشیاتی. اب کچھ مجلسوں کا تذکرہ اللہ کے پاس ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے کہ کھلا افراد وہاں موجود ہیں،
اب فرشتے ذکر کرتے کہ اللہ ایک بندہ وہ بھی تھا جو دراصل وہاں پر تیرے ذکر کی علم حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ کسی سے ملاقات کو دوسرے کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ آپ کو یاد ہے نا حدیث؟ اس کو یاد ہے۔ اللہ کے رسول بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هم الجلساء لا يشقى جليسهم، ان الفاظ کو آپ اردو میں یاد رکھیں، هم الجلساء لا يشقى جليسهم، یہ تو ایسے مجلس سے بیٹھنے والے لوگ، یہ ایسے دوست، یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ میں بیٹھنے والا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اتنے مبارک ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسری نیت سے کوئی بیٹھا ہوئے قاصد میں نہیں آنا، وہ اللہ کے ذکر کو سیکھنے کرنے نہیں آنا، آیا بس کسی سے ملاقات کرنے، آ کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے هم الجلساء لا يتقبلون، وہ ایسے ہم نشین ہیں، ایسے دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہی مخلوق نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمیں اس کے پورے فوائد نصیب کریں، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہاں پر ہمیں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ کی توفیق دے، اور ہمارے ان اعمال کو، سبھی شے عمل کو قبولیت کی نماز۔ آئیے اصل موضوع پر، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ صبح سے آپ کا یہ درس چل رہا ہے، اس میں آپ نے نماز کے متعلق وہ سیکھا ہوگا انشاءاللہ۔ اس درس میں انشاءاللہ نماز کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بعض اہم باتوں کو ہم سیکھیں گے، جس سے اس بات کا ہمیں علم ہو پائے، ہم سیکھ پائے کہ نماز کس قدر اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدر اس عمل کی بنیاد پر انسان کو وابستہ ہے۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر وہی آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے کل 5 ارکان ہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا رکن ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اور اسی گواہی کا دوسرا حصہ ہے یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول۔ پہلا رکن۔ دوسرا آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا دوسرا رکن۔ تیسرا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا جو ظاہر استطاعت اس کی برکت ہوتی ہے جانتے ہیں، اور وصوم رمضان، نمبر 4 ماہ رمضان کے آنے کے بعد اس مہینے کے مکمل روزے رکھنا، اور تو جانتے ہیں کہ بالغ انسان پر مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کے بعد استطاعت ہو، قدرت ہو، مالی فراوانی ہو، اگر اس کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 ارکان میں دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، اور دراصل ہم اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں تو پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم دوسرے انداز میں دیکھیں تو یہ کہاں پر آ جاتا ہے؟ پہلے نمبر پر۔ کیسے؟ اسلام کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام کا ایک حصہ جس میں عقائد کا معاملہ، نمبر 2 عبادات، عقائد اور عبادات۔ عقائد پہلے رکن میں وضاحت عقیدے کے تعلق سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ عقیدے کا معاملہ۔ جہاں عبادت کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ عبادات کے موضوع نے، عبادات کے بعد میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے پہلے نمبر پر چیز آتی ہے، تو سب سے پہلے عمل ہے نماز کو قائم کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کی کھلے انداز میں وضاحت کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے معاملے کا آغاز ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب لیدہ بندوں کے صدقات کا یا بندوں کے دعوت قربہ کس چیز کا، اس کا حساب لے گا، نماز کا۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، حدیث سن نسائی کے نیچے کی ہے۔ بندے کے اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ اس کی
نماز بات یہاں پر مکمل نہیں، آگے وہ حدیث کا ٹکڑا ہے بہت زیادہ اہم ہے، اس پر غور کریں. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بہتر نماز کا ہوگا، نماز کی اہمیت وہاں پہ ہو گئی ہے. لیکن آپ نے آگے کیا فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز اس کی صحیح ہو جائے نا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، انسان کامیاب. انسان کیا یہ کامیاب. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر انسان کی مسخرہ آ گئی آخر اللہ رسول میں انسان ناباد ہو جائے گا، آٹا اٹھالی مرا ہو جائے گا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے احتیاط کس کا ہوگا؟ نماز کا. نماز اگر صحیح تو کامیاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ دوسرے اعمال کا حساب تو ہوگا لیکن وہ سختی میں نہیں ہو سکتی نماز کے معاملے کا ہوگا. اور ایک انسان کے دوسرے اعمال اگر کوتاہی ہی ہے تو نماز کے اندر اس کی پابندی ہے، نماز کی تعلق سے سجد و اہتمام اور فکر مندی ہے، نماز کا اچھا انداز اہتمام ہے، یہ نماز اس کے لیے مذاق کا باعث بن جائے گی اور بولنا ہی پھر جو ہے دفع کرنے کا اور رفع کرنے کا سبب بن جائے گی، ان کوتاہی کمی کو پورا کرنے کا سبب بن جائے گی. اگر نماز میں کمی ہے تو اس کے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اگر اس کی نماز خراب آ گئی تو اس کے سارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اس حدیث کی روشنی باولنا کرتے ہیں کہ نماز انسان کی نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد ہے. نماز نہیں تو نیک اعمال کی قبول نہیں، اور نماز ہے انشاءاللہ یہ کیا اس کو پوری آئے گی قبول ہوگی. انسان کے اعمال جو برباد ہے بھی اعمال کی بربادی میں ایک بہت بڑا کردار نماز کو چھوڑنے کا بھی گیا. اسی لیے صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ کی غیر عبادات کرتے تھے لیکن عبادات کو انجام دینے کے بعد وہ خوف و غم کا شکار رہتی تھی. کیوں؟ اس ڈر سے خوف کا شکار رہتے تھے کہ کہیں میری عبادتوں برباد تو نہیں ہوتی. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ عبادتیں ہم جو انجام دیتے ہیں وہ برباد بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی برباد دیتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے نمازوں کو چھوڑنا. نمازوں کو چھوڑنا تو بہت اونچی بات بہت زیادہ خطرناک ہے. ایک نماز کو چھوڑنا ہی بہت خطرناک ہے. اللہ کا اسی کہہ میں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو انسان نماز عصر کو چھوڑ دے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس نے حج کیا اور قبر خیرات کیا اور کیا کیا نیکیاں کی، ہزاروں اللہ تعالیٰ نے فضل کی. راتوں کو جب تک عبادت کی، تہجد کی نماز کیا کیا ہوتا ہے انجام دیے. نماز یا عصر میں چھوڑا پڑھنا ایک حبیب عملی اس کے عمل برباد. یہ چھوٹی بڑی ہے بہت خطرناک بڑی نے انسان کے پاس تعلق کی کامیابی کے لیے کیا اعمال کو بھوگے. اللہ کے فضل کے بعد اللہ کی رحمت کے بعد اس کے اعمال کو طہارا ہوں گے نا. اگر یہ اعمال نہ ہو تو نامراد ہے کہ نہیں ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں، نماز اعمال میں عبادات میں پہلے نمبر کی چیز، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں انسان کو، اس میں اس پورے کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بواسیر کی بیماری کا شکار ہوں، بواسیر کی بیماری کا شکار ہوں. آپ مکرمین صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو. اور آپ نے فرمایا فإن لم تستطع فعلى جنبی، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو پہل رہی. یعنی آپ اندازہ لگائے کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جی کہ تمہارے لیے معافی ہے، کہا آپ نے نہیں. وہ صحابی کا واقعہ نابینا عبداللہ بن مکتوم، وہاں صرف نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوا، مسجد آنے کے بارے میں سوال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، کوئی لانے والا نہیں ہونا کہنے کے دن جڑا ہونا ہے مجھے دیر ایک وقت گر پڑ جاؤں. تو آپ کیا کہتے ہیں نماز جو جماعت والی ہے یہ مسجد میں آنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پہلے چھوٹ دی، جاننے لگے، آپ نے فوراً آپ پر وحی آئی، آپ نے آواز لگایا، کہا هل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے سنتے ہو؟ ہاں نعم، اگر سنتا ہو اذان کی آواز قال اجب، تو آنا پڑے گا. نابینا صحابی ہم سے کون ناظر آئے سبحان اللہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز نہیں، آپ نے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کو اتنا اہم بتایا کہ اگر نہ بھی اذان کی آواز کان یہ پہنچ رہی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا پڑے گا، گھر رہے تو آپ کو ڈلیٹ رہے، آپ کو ڈلیٹ رہے پورا مسئلہ نہیں۔ تو ایک مرد کے لیے ان کی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی حضرت دی کیا فی نفسی نماز کا مغنہ قائم ہے بھی اس میں گردائش کوئی راستہ نہیں، لیکن جماعت کے ساتھ میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ احادیث کیا بتاتی ہے کہ نماز بہت زیادہ اہم عبادت ہے، اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آدھی بریہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سائر اعمال پسندیدہ ہے، محمود ہے۔ ان اعمال میں نماز بھی سر فہرست ہے، اہم ترین عبادات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، جس کو لکھنا بہت بڑا پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا العملی احب اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ احب اللہ، زیادہ پسندیدہ نہیں، احب زیادہ پسندیدہ ہے مقابلے دوسرے اعمال کے۔ پسندیدہ اعمال بہت زیادہ ہے، صدقات کرنا، خیرات کرنا، کسی مسلمان کی مدد کرنا اور بہت سارے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، اے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا کرنا، نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا کرنا۔ اللہ کیا چلا نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل میں سر فہرست نماز کا عمل ہے۔ پہلا جواب دینا الصلاۃ علی وقتها، ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد کون سا؟ اللہ کے رسول نے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک۔ ہمارے پاس اس معاملے میں بہت کوتاہی والدین کے بارے میں کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول جواب حدیث ہے یہ انسان اپنے والدین کے ساتھ ہی برا سلوک کرتا ہے اور ان کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاپ اس کا کوئی عمل قابل نہیں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے ہو رہے نہیں، خوب مالدار ہے، مسجدوں کے بقوں پر، لیکن ماں باپ بنا رہا کیا ہے ایک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رسول نے پوچھا اللہ رسول اس کے بعد انسان آپ ہمیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد۔ یا حدیث پر غور کریے، جہاد کا قدر تیسرا عمل، پہلا ادھر نماز سے ہماری قوم جہاد کرنا چاہتی ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، رسول یہ ہو رہا کیا امان حاملہ جو براہم ہے عین دنیا کی مسائل کے تعلق سے اتنا عجیب ہے، اگر میرے انسان پتہ نہیں ساتھ موت اپنی دان کا محاسبہ اپنا خیال کی ہے، پوری دنیا کا خیال ہے۔ اللہ نے مجھ کو آنکھوں میں ذات کا مکلف پہل بنایا ہے، اپنے گھر کا مکلف پہل بنایا ہے کہ اپنی نمازی اپنے گھر کے بازو کی مسئلہ ہوئی بس جب نماز پڑھنا ایک ہی انسان شروع ہوگا۔ اللہ کی کیا خبر پہلا عمل سب سے اول نماز پڑھنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، اس کا خیال بہت ضروری ہے۔ تو یہاں کیا رائے ہوا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ نماز پڑھنا اور اس کے اپنے وقت میں۔ یہاں پر پتا کیا سرا نماز پڑھنا لیکن وقت کو مؤخر کرتے ہیں، نماز پڑھنا وہ اس قبیلت سے انسان محروم ہو گیا، اس قبیلت سے کیا ہو گیا انسان محروم ہو گیا، اس طرح رکھیا۔ ایسے ہی آگے دیکھیے نماز کی اہمیت۔ نماز انسان کے اوپر جو گناہوں بوجھ مسلط ہے، انسان کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ اسی رکھے جو گناہ ادا کر دیتے ہیں، قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بندے کے درمیان دوری کرنے والا بڑا اہم کردار گناہوں کا ہے۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ اس عظیم شان عمل کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے سنیے اور غور سے سنیے، اس کے ذریعے ایک واقعہ آپ کے سامنے آئے گا، بڑا عجیب و غریب۔ حدیث جو ہے ابھی حضرت ابو ہریرہ مسعود ہی ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، امام مسلم اپنی کتاب میں اس کو لایا ہے۔ کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا اصاب من امرأة قبلتين، ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا، اس کو عورت نظر آئی اجنبی، شیطان کا غلبہ ہوا، نفس پر سے اس کے ساتھ مسلط ہو گیا اس کے پاس بوسو کنار کر دیا، اوپری فائدہ اٹھا لیا، بوسو کنار کر لیا، بوسا لے لیا اس کا، بہت زیادہ پشیمان ہوا، افسوس ہوا صحابی کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کا رسول یہ معاملہ ہو گیا ہے، بڑی پریشانی میں ہوں، میں فکر نہ ہوں، گناہ ہو گیا مجھ سے، کیا گناہ ہوا؟ عورت جا رہی تھی، ہم نے اس کو پکڑا، بوسا لے لیا، ایک طرف پہ اللہ تعالیٰ نے رسول پڑھ کے یہ آیت کو دیکھی، آیت کیا ہے؟ اقیموا الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، آیت کے اس ٹکڑے کو یاد رکھیں آپ، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ آیت کی نفسی ایک موضوع ٹاپک ہے، اللہ فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ آیت نازل ہوئی، کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرنا دن کے دونوں کناروں پر، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، اس کے بعد کیا کہا بکارا نہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، حسنات اچھائیاں برائیوں گناہوں مٹا دیتی ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے سے کیا کہا؟ نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ آیت تمہارے لیے، اللہ کے رسول نے کہا یہ آیت تمہارے لیے، نہ تمہارا پٹ گیا، اے اللہ کے رسول یہ فضیلت صرف میرے لیے کہ سب کے لیے ہے؟ یہ فضیلت جو ہے صرف میرے نہیں کہ ساری امت کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول نے لجمیل امتی کلہم، یہ فضیلت میری ساری امت کے لوگوں کے لیے، گناہ ہو جائے اور نماز پڑھ لیا انشاءاللہ تو گناہ معاف، گناہ چھوٹا تھا وہ اتنا بڑا گناہ کا سوچے آپ، یعنی چھوٹا گناہ نہیں، وہ بڑا گناہ، ایک اجنبی عورت کو انسان دیکھے سبحان اللہ اس کو قبل لے اور کوئی ساتھ میں حرکت کر لیں، یعنی کہ جو ہے بوسو کنار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ انسان کے جو کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے ذریعے سے کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، توبہ بھی ضرورت نہیں، وہ توبہ کرے گا اچھا ہے، لیکن نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز بھی جن اعمال میں سے کامل ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف کروا دیتی ہے۔ کیونکہ نماز کے اندر بھی توبہ موجود ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ بڑا ظلم کر رہی ہے اپنے آپ پر، تیرے علاوہ وہ گناہ تو معاف نہیں کر سکتا، معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، توبہ تو ہے ہی، اور ویسے گناہوں کی معافی استغفار تو ہے ہی، تو بہرحال اس فضیلت کو آپ لاگت۔ اب یہاں پر گناہ تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن گناہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جوانی کے لیے انسان ایک ایسی پیڑ ہوتا ہے جہاں پر شیطان بہت زیادہ اس کو مطلق ہوتا ہے، نفس گرم ہونے ہے تو زوام طاقت ہوا دے پا رہی، آوا مضبوط ہے، دھیاں ہو جاتے ہیں انسان سے، طرح طرح کے گناہ اللہ معاف کرے۔ اب یہاں پر ہمارا اس حدیث میں درس ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر نمازوں کا حسن اہتمام کریں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ کو ہے، گناہ تو مسلسل رہے شام تک، لیکن اگر نمازوں کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے قابو ہوں گے تو گناہ ہمارے صاف ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز اچھی ہو، نماز کیسی ہو؟ اچھی ہو، سر پر گھوڑے کی طرح دوڑ دوڑ کر نماز نہ رکھی جائے، چوزے اور درگی طرح چوز مارنے والی نماز نہ، ایسی نماز ہو جو واقعی میں اس میں انسان سکون کے ساتھ میں، وقار کے ساتھ میں، اس کے نماز کوئی اللہ کے دامن کھڑا ہے اپنے گناہوں کا اقرار ساری چیز۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث بھی تو ہے، ان الرجل اذا قام يصلي، بندہ نماز پڑھتا ہے اتی بذنوبه، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بلا کر فرشتوں کے ذریعے اس کے پردے پر ڈال دیتا ہے، اس کے سر پردوں پر ڈال دیں۔ آپ جب رکوع کرتا ہے سبحان اللہ گناہوں سے بھی پھر رہتے ہیں، جب رکوع کرتا ہے گناہ گر نہیں رہتے، جب اس میں بڑے ریکارڈ سب گناہ گر رہے ماشاء اللہ، اس کا ایک معنی یہ نہیں کہ نماز اچھی ہو، انسان کیا گر میں کڑاک سو گیا گناہ کم گر رہے ہیں، اس کے اتنا لمبا رکوع سبحان اللہ، یہاں اس بات کا خیال ہے کہ نماز اچھی ہو
तुम्हारे गुनाहों की माफी का सबब बने। ये नहीं कि नमाज ऐसी पढ़ लिया जो नमाज सुभान अल्लाह, अल्लाह के शान की आयत थी, अल्लाह के शान की आयत, नमाज को ऐसे पढ़ने सकता है, लेकिन ऐसी नमाज है कि कुल उसमें अल्लाह के मकाम का लिहाज नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने के एहसास की नहीं, ऐसा नहीं हुआ इंसान अच्छे अंदाज में नमाज। वो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुझे ये सलाह के नाम से मशहूर है। अल्लाह के बदले बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आते हैं सहाबी, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर आने का आप नमाज पढ़ो, नमाज नहीं नमाज नहीं, ये नमाज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, पसंद नहीं पढ़ने का लगता है दान हमारे को नमाज नहीं, फिर हमारे नमाज पढ़े वालेकुम सलाम, एक पसंद नहीं पढ़ने का लगता है यार नमाज नहीं, अल्लाह ने नमाज हुआ मुझे चली आती है, आपने सिखाया कहा देखो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुआ करो के साथ, पूरी नमाज आपने सिखाई, और उसमें आपने ये कहा सारे अरकान को इत्मीनान के साथ, सारे अरकान पे इत्मीनान के साथ अदा करो, सारे अरकान क्या करो, इत्मीनान के साथ अदा करो। बहरहाल नमाज के अंदर इत्मीनान है और सुकून है, तो वह नमाज इंशाअल्लाह गुनाहों के कफारा का सामान होगी, गुनाहों के हेकने के सामान होगी, बल्कि बड़े बड़े गुनाह इंशाअल्लाह माफ हो जाएंगे। आगे बढ़िए, इंसान अगर ये चलता हो कि गुनाहों से अपने आप को महफूज रखें, गुनाहों से अपने आप को महफूज रखें, उसकी जिम्मेदारी है कि नमाजों पर एहतमाम बहुत ज्यादा करें, नमाजों पर एहतमाम बहुत ज्यादा करें। कि नमाज जो है इतना ज्यादा मुअस्सिर अमल है, इसे इतना मुअस्सिर कि अल्लाह कहना नमाज की बरकत से इंसान को गुनाह को महफूज करता है। अब एक इंसान ही कहे कि नहीं नमाज पढ़ता हूँ, पूरी गुनाह पढ़ता हूँ, इसका जवाब क्या है? शेख रबील बिन हादी अल-मदखली कहती है कि इंसान नमाजों के बावजूद बेहयाई और बुराई का मुलव्विस है। इसका दो माना है। क्या माना है? दो। एक मानी ही नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ता। एक माना क्या है? एक इंसान अगर गुनाह मुलव्विस है, ये है काम लगा हुआ है, तो इसका दो माना है। तो माना ही नमाज पढ़ता ही नहीं है, नमाज नहीं चलेगा, गुनाह नहीं गिरे रहेगा। अगर एक दूसरा माना कि नमाज की तरका है, वो नमाज में हलल है। दूसरा क्या है? आना नमाज पढ़ क्या है, लेकिन नमाज जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ रहा, नमाज में हलल है, नमाज सीधी तो ताजुब नहीं है, नमाज को इत्मीनान वो खुशू और पढ़ना चाहिए, रोना चाहिए। पता क्या चला? नमाज तो नाम से रोकती है, लेकिन पढ़ना चाहिए, अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी में फरमाया इन सलात तन्हा अन फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान करीम के अंदर, इन सलात तन्हा अन फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फहशा फहिश कामों से, बेहयाई कामों से और बुरे कामों से इंसान को रोकती है, बुरे कामों से इंसान को रोकती है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला के जो वादे हैं सच्चे हैं या झूठे हैं? क्या जवाब है? कि कोई शक है इसमें? तो कुरान ही कहते कि नमाज रोकती है, तो उसको माना क्या है? रोकती है, तो माना कि रोकती लाज़िम रोकती। लेकिन नमाज वैसी नमाज अल्लाह के रसूल ने बताई है। आगे बढ़ते हैं। कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल की हदीस में नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा बयान की। एक बहुत ही ज्यादा गंभीर हौलनाक और डरो दिल में खौफ पैदा करने वाला मसला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में नमाज के छोड़ने को कुफ्र करार दिया। नमाज के छोड़ने को कुफ्र करार दिया। कुफ्र का माना क्या होता है? एक इंसान जो काफिर हो गया, क्या कभी उसके लिए जन्नत में आना है? कभी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने वईद सुनाई कि नमाज को छोड़ना कुफ्र है, इसका माना ये कि इंसान इस्लाम से बाहर निकल गया। याद रखिए, नमाज के मामले को हल्के में हम न लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस इस बारे में क्या है? जाबिर बिन अब्दुल्लाह और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैन अर्रजुली व बैन अश-शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात। हदीस सही मुस्लिम की है। आदमी के दरमियान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान जो रुकावट है
اور جو فضل کرنے والی تفریق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. ایک حدیث میں آپ نے فرمائی فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر معلوم ہے نماز پڑھی ہے, نماز یاد ہے, جب کہ نماز ہوگا چھوڑتے رہتا ہے, ہمیشہ عادت بنا دیا ہے, آپ وہ ایسے انسان کفر والا کام, ایسے انسان نے کفر والا کام. تو اسی لیے آپ اگر کتابیں پڑھیں گے تو اس طرح کی جتنی احادیث ہے, ان احادیث کی روشنی میں علماء کا بڑا طبقہ کی رائے یہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. کافر ہے جیسے مالکیہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ کی ہے, ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر, اس پر اسلامی حد کو نافذ کرتے ہوئے کافر ہو گیا نا. اسلام کو چھوڑنے والے پر حد ہے کہ نہیں؟ اور کیا حد ہے بتائیے؟ کہتے حد نافذ کرتے ہوئے قبول کرنا واجب ہے. اسلامی حکومت ہے, جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ رہا ہے. مالکیہ کے یہاں پر 4 مسالک ہیں معروف, اس میں مالک کے جو اصحاب ہیں, ان کے جو علماء ہیں, ان کا مسئلہ کس قسم کی حدیث کے رسول امام شافعی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسے انسان پر جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, اسلامی حکومت اگر ہو اس پر حد نافذ کرتے اس کو بھی کرنا واجب. اور ایسے ہی حنابلہ کی یہاں پر بھی یہ رائے ہے, کہتے کہ نماز کو چھوڑنے کی بنیاد پر نماز چھوڑنے والے نے کفر کا ارتکاب کیا, اسی لیے کفر کی وجہ سے قتل کرنا اس کا واجب ہے. اتنی سخت بات. بعض ائمہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کے بارے میں معروف ہو کہ نمازیں چھوڑتا ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے, مسلمانوں کی بڑے میں مسلمان کا ناف جائز نہیں ہے, نہلایا نہیں جائز نہ اس کو لے کے جاؤ گا مسلمان اور نہیں کے جاتے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اگر انسان کی بیوی نمازیں پڑھتی ہے واجب ہے کہ اس کو اور آپ دے دیں, کیونکہ پھر وہ کافرہ ہے, اس میں نہیں رہ سکتی. ایسے ہی مرد نماز نہیں پڑھتا, نماز چھوڑ کے بالکل پڑھی نہیں رہا, نماز کو نہیں کرتی, پڑھی رہا. کہتے ہیں کہ اس کو کیسے اطلاق کیا, عورت کے لیے ضروری ہے اس کے اولیاء اس کو چھڑائے وہاں سے اور وہاں سے علیہ رکھے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز کے بارے میں ہم نے جو ہے اپنے مزاج کو بہت زیادہ سست بنا لیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, تارک الصلاۃ شر من الزانی والسارق. نماز کو چھوڑنے والا چوری کرنے والی, زنا کرنے والی اور چرسی سے بھی زیادہ بدتر انسان. شراب پینے کو کفر کہا گیا قرآن حدیث میں؟ نہیں. زنا کو کفر کہا گیا؟ نہیں. نماز کو چھوڑنے کو کفر کہا گیا؟ تو کون کام میں بدتر ہوا؟ نماز کو چھوڑنا بدتر جرم ہے. لیکن ہمارے سماج میں آپ دیکھیے اگر کوئی چوری کر لے اس کو سب بھوکیں گے, مارے برا کریں گے, اس کو زنا کر خودو کریں گے, اس کو شراب پینے برا کھیلیں گے اس کو. لیکن نماز چھوڑنے والے تو لوگ ہلکیں گے دیکھیں. حالانکہ صرف کے یہاں پر آپ دیکھیں گے نماز کے چھوڑنے کو لے کر جو مسائل آپ کو بہت کم ملے گی. نماز کے چھوڑنے پر وہ مسائل آج کل لوگ پوچھتے ہیں, وہ مسائل آپ کو کے بعد بہت کم ملے گی کیونکہ نماز چھوڑنے والے کم تھے, نہیں بلکہ نہیں کے برابر نہیں. آج کل آپ کو بتا خاصا ملے گی. کیوں؟ اب نماز چھوڑتے ہیں لوگ مائس مار. نماز کو چھوڑنا جائز اس یاد رکھیے. ایسے ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. نمازیوں کے لیے بربادی ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازیں سستی کرتے ہیں, نمازوں میں سستی کرتے ہیں. الذین هم یراؤون, یہ نمازوں میں دعویٰ کرتے ہیں. اب یہاں پر نماز میں سستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سستی کرنے والے کیا ہیں, ان کے لیے بربادی ہے. یہ سورہ ماعون ہے, سورہ ماعون کی آیتیں ہیں, سورۃ الماعون کی آیت 30. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں نہایت سخت سنا. اگر حال یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کا انجام ہے فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. ایسی نماز پڑھنے والے الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں. الذین هم یراؤون, نماز میں دکھاوا کرتے ہیں. سستی کا معنی کیا ہے؟ سستی کا معنی ہے نماز کو اپنے اصل وقت سے چھوڑ کر لے کر کے پڑھنا. وقت نکلا نہیں ابھی,
اصل وقت میں نہیں پڑھنا. اللہ سے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل کیا اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. اور یاد کیا دیا؟ نماز کو اس کے اصل وقت سے لیٹ کر دی تاخیر کر کے پڑھنا. بغیر وجہ کے کوئی عمر نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، کوئی زبردست بیٹھا ہے ماشاء اللہ گھر میں عیش کر رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو مجلس میں کر رہا ہے، ہوٹل میں سے بیٹھا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، معلوم ہے سن لیا، بیٹھا ہے اور وہی ایسے نماز کو بربادی. نماز بعد میں آ کے پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بربادی. اس لیے کیا ہے بربادی؟ اللہ کی حدیث تھی. آپ کو مناسب کی نماز، مناسب کی نماز ہے کیا کرتا ہے؟ بیٹھا ہوتا ہے انتظار کرتے ہوئے. عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے بیٹھا بیٹھا انتظار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جب تک سورج غروب ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، خواہ آتا ہے چوزے کی طرح وہ مار مار کے نماز پڑھ کر ختم کر دیتا ہے. نماز وقت پڑھ کے نہیں پڑھا، پڑھا لیکن زبردستی نہیں کیا. آپ مناسب کی نماز ہے، ایسے بھی نماز ہے وقت پر نماز کو ضائع کرا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن دیکھا گا سورج غروب ہونے والا ہے، باپ بھاگ کر آیا مسجد میں، گھر میں ایسے ایسے نماز نہیں کرتے. نماز اچھی نماز نہیں. بہرحال نماز کے بارے میں اس کو یاد رکھیے. نماز کی اہمیت پہ ناو آپ لگائیے اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے عظیم شان نبی پیغمبر ہے کہ آپ نے والوں سے ظالم لوگ ہم پہ دعائیں کی، بدعا نہیں آپ نے دی، دعائیں آپ نے کی. آپ تو حضرت عمر کے بارے میں سن رکھا تھا، بڑا وہ سنا تھا مسلمانوں کو شیعوں میں کافر تھی، لیکن بجائے دعا کرنے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم حاضر احد الامرین، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں کسی ایک کی ہدایت دے دے، دعا پر ہدایت. حالانکہ عمر بن خطاب لوگوں کو ضائع کرتے تھے، کفر میں لوگوں کو، ایمان والوں کو ضائع کرتے تھے، لیکن آپ سنتا تھا دعا کر رہے ہیں. طائف کے موقع پر لوگوں نے لولہان کر دیا آپ کو، یا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی کانہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، جانتی علم دی. لیکن یہی نہیں جو اتنا احسان کرنے والا ہے، اتنا شفقت کرنے والا ہے، کرنے والا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر میں حدیث سے بخاری کی ہے، راوی اللہ کے رسول اس وسلم کے جلال بھائی علی بن ابی طالب، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے داماد کی راوی حدیث کے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ملأ اللہ تعالی بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی قبروں پر ان کے ہرے کو آگ سے بھر دی، جلا دے اللہ تعالیٰ گھروں کو قبروں آگ سے بھر دے اللہ تعالیٰ. میں دعا کروں جیسے ان لوگوں نے ہماری ہیکل کی نماز کو برباد کیا نا، اللہ تعالیٰ کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر، ان کے گھوڑے کو جہنم کی آگ سے بھر. جیسے ان لوگوں نے ہماری عصر کی نماز کی بربادی کا سامان کیا، عصر کی نماز ہماری برباد کر دیا ہے، پہلے سورج غروب ہو گیا. آپ سوچیے نا، اتنا ظلم کیا، آپ نے بددعا نہیں کی، آپ نے مارا نہیں، بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا. نماز کا معاملہ تھوڑا سنگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ کے اندر ایسا مشغول کر دیا لوگوں کو کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس قدر مشغول ہے. اصل کا وقت چلا گیا، آپ دعا دیں اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ہماری اعضاء کے معاف برباد کر دی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی مال برباد کیا یا ہار پہ، لیکن دوست لے کے گھوم رہے ہیں نماز بوڑھی تک. اچھا دوست بہت اچھا کہہ رہا ہے، کلوز کرے گی ہمارا، وہ کلوز کرے دشمن ہے آپ کو نماز چھڑوا رہا ہے. وہ کہتا باہر بچوں کو کام میں لگائے نماز کے اوقات میں، وہ کوئی اچھی ہاں ہے جو اپنے بچوں کو کام میں لگا نماز کے اوقات میں. اچھا بھائی نہیں جو اپنے بھائی کو نماز چھوڑ کے مشغول کر دے کاموں کے اندر، کھیل لے وہ چیزوں کو. نماز کا وقت ہو جائے اب کوئی نیکی کا وقت موقع نہیں رہا، حتیٰ کہ آپ کے لیے فرض نماز کا موقع ہو جائے لیکن نماز کی گنجائش حرام ہے. نفل نماز پڑھ رہے ہیں نا، نفل نماز پڑھ رہی، آپ دیکھ رہے امام صاحب نماز پڑھی کر رہے ہیں، وہ نفل کرے جائز نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا قامت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جماعت کریں جائے اب کوئی نماز پڑھنا جائز وہ نماز ہے. علماء کہتے ہیں انسان رات میں ماشاء اللہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات میں بہت لمبی لمبی تلاوت کر رہا ہے، حرام ہے اس کے لیے، اور اس کو معلوم ہو اس تہجد کی وجہ سے فجر سیکھنے والی فرض نماز
کیا معلوم ہے اس کو؟ رات میں جاگوں گا تہجد پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اور ادھر جھوٹ کھائیں گے، حرام ہے تلاوت کرنا، وہ تہجد پڑھنا اس کے لیے فرض نماز. بھائی کیوں نماز کوئی معمولی شے نہیں ہے، نماز معمولی کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں. انسان دوسرے گناہ کر لیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی یہاں معافی نہیں انشاءاللہ، لیکن نماز بڑا سنگین معاملہ ہے اس کا، اس میں پورا گنجائش نہیں. انسان کی برا لیجے برباد ہو جاتی، انسان کا ایمان پھکنے پڑ جاتا ہے، اس کے بڑی کیا ہو سکتی ہے. ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں، بعض اہم فوائد خلیلت فائدے جو نماز کو انسان کے ہاتھ. یہاں پر تو ڈر گئے ہیں نماز پڑھیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اب تھوڑا خوش بھی ہو جائیں، کیونکہ دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ڈرانا بھی اور خوشخبری بھی سنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کیسے بھیجا؟ مبشرین و منذرین، مبشرین و منذرین، لوگ خوشخبری بھی سنائی جائے اور ڈرائے بھی جائے. جو نیک اعمال کریں خوشخبری سناؤ ان کو، ایمان والوں کو، اور جو نیک اعمال ترک کریں اللہ کی نافرمانی کے ان کو بھراؤ. ڈر گئے نہ خوشخبری سنی، انشاءاللہ خیر ہو. اب نماز کی بعض فضیلتیں. سب سے پہلی فضیلت یہ ہے نماز کی کہ نماز پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا. نماز پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام البردین دخل الجنہ، جو انسان دونوں ٹھنڈے اوقات کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا. کون سی طرح نماز پڑھا دیں سے؟ ٹھنڈے اوقات کی نماز، یعنی ایک فجر اور دوسری عصر کی نماز. نمبر ایک فجر، نمبر دو عصر کی نماز، دونوں کی ٹھنڈے اوقات کی نماز. تو یہاں پر آپ دیکھیے حدیث اللہ کے رسول نے کیا بتایا، جو یہ انسان ان دونوں نمازوں کو اہتمام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو کیا اس کا معنی ہے کہ دونوں نمازیں چھوڑ دو؟ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ جو انسان ان دونوں نمازوں کو پڑھنے والا ہے وہ بدرجہ اولا کیوں نماز پڑھنے والا ہوگا، کیونکہ اٹھنا فجر میں مشکل ہوتا ہے، دورنا مشکل نہیں ہوتا ہے، اور کام کا انسان جہاں سے کام کے اوپر اثر کے بعد وہ زیادہ ہے، مشہوریت مصروفیت، بچوں کو لانا ہے، ڈاکٹر کے کام بہت رہا ہوتا ہے، پریشر اس سے اینڈی کا اندر جاؤ پریشر بڑھ جائے. تو اب مشہوریت کے اوقات میں اور فجر غفلت کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، معنی یہ تک نماز اور غلط نماز وہ ایسے آپ یار میں جو ان دو نمازوں کو پڑھ رہے اللہ تعالیٰ کو داخل کرے گا. دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کے جھلنے کا سبب بتایا. اس بارے میں آپ نے قرآن کریم کی آیت بھی اور اللہ کی حدیث بھی سنی. ایک اور حدیث کو سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيمسي ركوعها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تبت كبيرة وذلك الدهر كله. صحیح مسلم کی حدیث کے راوی اکرام بن عطا ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں سنا، جس انسان کے پاس بھی فرض نماز کا وقت ہو جائے اور فوراً وہ اچھے انداز میں وضو کرے، اچھے انداز میں وضو کریں کہ نماز کو اچھے انداز میں خشوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع کے ساتھ میں ادا کریں، اس کا رکوع بھی اچھے انداز میں کریں، یہ نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. کفارہ یعنی گناہوں کے مٹنے کا سبب، گناہوں کے مٹنے کا سبب، تمام گناہوں پر کفارہ بن جاتی ہے. آپ گناہ سوائے کبیرہ گناہوں کے، سوائے کبیرہ گناہوں کے. اور یہ کبیرہ سارے زمانے کے لیے، سال بھر کے لیے. جب بھی وہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے، نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک بڑی اہم فضیلت جو لطیف فضیلت لے کے انسان چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو، یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون بننا چاہتا ہوں؟ اللہ کے رسول کی سلمت میں کون کون رہنا چاہتا ہے؟ سب ہاتھ اٹھا لے تو دونوں ہاتھ اٹھا لے گی. گری ضرورت ہو تو پیر کو اٹھا لے، وہ چوک کے جیسے اللہ کے رسول کا گر جائے گا. اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہنا، آپ کا قرب، آپ کا ساتھ جنت میں
یہ ایسی نعمت ہے جو بہت سارے نعمتوں سے اونچی نعمت. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے چلنا ہے سب تیار ہو جائیں. اللہ کے رسول موت ہو چکی ہے لیکن اگر کسی کے احساس ہو کہ اللہ کے رسول ملاقات موقع مل سکتا ہے ہم بھول کر لگے ماں باپ بیوی بچے سب کو پھینکو رسول اللہ میرے بھابھی ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول کی محبت ایسی ہوگی ایمان والے کی. اللہ کی قدرت جو سنائی کہ ہمارے بعض بھائی ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے اور ان میں سے ایک انسان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے گھر والوں پان سب کچھ قربان کر کے ایک بتاؤ کو دے دے گا. دیکھو بھی بتائیے ہمارے بعد ایسے بھائی ہمارے بعد آئیں گے ہمارے جانے کے بعد ان کی خواہش کیا ہوں گی. ان میں سے ایک انسان کی خواہش ہی ہوں گی بہت سارے ایسے ہوں گے اس نے کہ کاش موقع مل جائے ہم کو اگر موقع مل جائے تو مال گھر سب کو پھیر کھا کے ختم کر کے اللہ کے ایک موقع ہنرا ہو رہا ہے. کہتے کہ نہیں ہر ایک ایسی خواہش کے انسان سوچ کر ہی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس کی آنسو آ جذبات کے مارے آنسو آ جاتے ہیں. دل میں کوئی ٹینشن ہو سب بھول جاتا ہے. رسول میں نام آ جائے اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں. اب جنت میں مرافقت پر ساتھ اتنی بڑی بات یہ ہر ایک کو نہیں ملنے والا ہے. جنت ملنے والی لیکن رسول اللہ کے ساتھ سب کو تو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا آئیے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی جو صحابی ہوتے اللہ کے رسول کے ساتھ رات اوقات میں رہا کرتے تاکہ قریب کیوں تاکہ اگر رات میں آپ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کی ضرورت فوراً پوری کر دی جائے. پیشاب کا پانی کے لیے آپ کو رقم دینا روانا ہے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جب آپ کی حفاظت ہے اب یہ رہا کرتے کہتے کن تو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتا تھا. فأتيته بوضوءه وحاجته ایک مرتبہ میں ایک موقع پر ایسا ہوا آپ کے لیے پانی کا برتن لے کر آیا. آپ کے پانی کا برتن آپ کے گھروں کی چیز ہے لے کر آیا. مسواک وغیرہ جو بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ اتنی رات کے وقت ہمارا ہماری خدمت کے لیے دیکھو حاضر ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوئی. آپ نے فوراً کہا سل. ربیعہ کہتے ہیں اسے کہ اللہ کے رسول نے اے ربیعہ سل تو سوال کر رہا ہے مانگ لو. آج کچھ خواہش تمہاری آج ہمارا دل بڑا خوش ہے جو مانگنا ہے مانگ لو. انہوں نے کہا مجھے خوبصورت بیوی دلوا دیں اللہ کے رسول خوبصورت بیوی دلوا دیں. اچھا بڑا بنگلہ چاہیے مجھ کو. آئی صحابی کے نام ہوگی پوچھے تھے بہت اپنے جیسے لیے تھے للو کو ابھی کیا ایسا ہونا اپنی دنیا تو یہ رہتی ہے اپنی دنیا تک نہیں آتی. اللہ کے رسول مجھے تھوڑا موقع دے نا سوچ دیتا ہوں. ٹھیک ہے وقت لے لو. تو آج کہتے ہیں کہ ایک دن کے بعد وہ اس موضوع پر اللہ کے اللہ کے رسول آپ نے کہا ایسی کی بات ہے کیا سوچا ہے سے پوچھ رہا ہے پتہ نہیں. کہا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہوں پتہ نہیں آخرت میں لے چلے جائے گی ہم بھی رات میں جناز بڑے اونچے ہیں پتہ نہیں آپ کے ساتھ ملے گا. آپ انبیاء کے درجے پر ہیں ہم عام لوگ ہیں جنت میں بڑا لے جائیں گے اللہ چار ملے گی. آپ کا ساتھ من میں چاہیے جیسے یہاں ہے وہاں بھی چاہیے. اللہ نے تمہیں فرمایا اب یہاں پر میں تھوڑا پھروں گا دعا میں پھروں گا انشاءاللہ لیکن ایک ساتھ تم کو کیا کرنا ہے طہارت کے ساتھ تم کو سجدے کرنا ہے. فاعلنی علی نفسک بکثرۃ السجود میری مدد کو اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سجدے بہت زیادہ کرتے. سجدے کا انسان سجدوں سے مراد اسپیشل الگ کرتے نہیں. وہ سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا الگ سجدے کرتے ہیں وہ کے خلاف ہو اللہ یہ کہ سجدے تلاوت ہو وہ ثابت ہیں سجدے شکر ہو وہ ثابت ہیں لیکن جو لوگ پر کے دعا بھی رکھتا یہ ثابت نہیں پھر اس پر الگ سجدے نہیں ہے سوائے مستحب کی. یہاں پر مراد کیا ہے کثرت کے ساتھ میں نماز کرو نبی عام نماز سے زیادہ پڑھیں گے ہمارا قرب ملے گا. اب ہم کیا ہے اپنے حالات پر غور کریں. ہم میں گھر کی خواہش رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے. مجھ کو گھر کے ساتھ میں یہ رہنا ماں بنے رہنا میرے سب کو لے کے آ جاتا ہے میرے سب میں پہلے رسول اللہ کے قریب رہنا وہی گھر رہتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں کوئی جلدی نہیں ہے. نماز تو شوق نہیں ہے شوق پڑھنے کیونکہ نماز کامیابی کے لیے بنیاد ہے. نماز سے کچھ نہیں بنی ساتھ کیا فرمایا اللہ کے رسول
وبيعا فأعيني على نصر السلوك، چاہتے ہو کہ جنت کے اندر میرے ساتھ رہو، میرے قریب رہو، میری مرافقت تم کو آتی ہے، تو اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتے خدمات کرنے کی عادت ڈال دو، انشاءاللہ تم کو ہمارے ساتھ ہوں۔ کہ کیا یہ فضیلت صرف ان کے لیے خاص ہے؟ نہیں، یہ صحابی کا احسان ہے، ان کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر۔ کیا کیا انہوں نے؟ رستے کا حل کتاب دیا، بعد میں آنے والوں کی خرید۔ تم بھی اللہ جیسو کی سب کو حامی کر سکتے ہو، آپ کا ساتھ تو میں دکھتا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ نہ سو کر سکو اور کا اہتمام تو بے بھی اہتمام اشراق کی نماز بھی اس کے اندر ہو، پہلے اس کے اندر اواگی نماز ہو، دنیا کی نماز ہے اس کے اندر ہو، نماز نہیں کامیابی نہیں ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے اگر انسان نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کا ثواب اس کو ملے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ ایسے ایک چیز اللہ تعالیٰ نمازی کو شیطان، انسان اور دیگر ہر قسم کے جانوروں کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، مخلوق کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کی روایت آپ نے کیا فرمایا؟ من صلى الصبح فهو بذمة الله ولا تعمر الله في ذمته، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دولت میں آ جاتا ہے۔ لوگوں جو فجر کی نماز کو پڑھنے والا ہے اس کو خداوند اللہ سے علی کر پاؤ پڑھتے اور دعا تم اللہ کرم ہار مت دلاؤ، اس کے نگرانی کی روایت معامل اس انسان کی نگرانی کا وعدہ اللہ نے کیا، حفاظت کا ذمہ اٹھے لیا، اس کے معاملے میں اللہ کو ہار مت دلاؤ، اس میں ریک پہنچاؤ گے اللہ بدل بھی پہنچے گی، اللہ تم کو برباد کر دے گا۔ اور اللہ کی عبادت انسان کے شر سے، جنات کے شر سے، اللہ کی عبادت سے بڑی عبادت ہے ساتھیوں، کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ بڑی چیز۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ بہت ساری جو یہ ہو گیا ڈپریشن، ٹینشن، جن اثرات، انسان پریشان کرتا ہوں، حسن کرتا ہوں، انگیز کرتا ہوں، عبادت کا ہے نماز کا بر نمازوں کا اہتمام ہے، چار چلنے والوں کے ساتھ اس کے خلاف بھی پلٹ جائے گی، حرکت کرنے والے گھر پلٹ جائے گا، جنات کو کھڑ نہیں پاتا ہے، انسان کو کھڑ نہیں پاتا ہے، خوش فیضن ماشاء اللہ سب ادھر سازش کر رہے ہیں، انہیں ادھر ایشر ماشاء اللہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں، نماز چھوڑیں گے اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، نماز پکڑیں گے اللہ آپ کو تھام کر رکھے گا۔ یہ باتیں ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھے، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، نمازوں کو انداز میں سیکھ کر اس کا اہتمام کرنے والا ہم کو بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر، اپنی عبادات پر اور خاص پر نماز کو قائم کرنے کے لیے باقی رکھیں، اور جب موت کے اسلام پر، سنت پر، توحید پر اللہ تعالیٰ کی کو نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت